رقم آپ نے قرض پر دی ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر نکالنا فرض ہے کہ جب تک وہ رقم آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے تو آپ اس وقت تک زکوٰۃ کو ادا کرنے کے مجاز نہیں ہوتے، مطلب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس رقم کی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ نکال دیں، وہ رقم چاہے آپ کی قرضے میں ہی رہے۔ لیکن اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو تب بھی آپ اس وقت تک گناہ گار نہیں ہوں گے جب تک وہ قرض دیا ہوا مال آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں آ نہ جائے۔ اب اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک عام آدمی ہے نا، اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور ایک سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے۔ اب اگر وہ اس میں تاخیر کرے گا ادا کرنے میں، کہ اس کے مستحقین تک پہنچانے میں اگر وہ تاخیر کر رہا ہے تو اب وہ گناہ گار ہوگا، ہر دن گناہ گار ہوتا رہے گا۔ لیکن جو پیسہ آپ نے قرض پر دیا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض ہو چکی ہے، لیکن جب تک وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا اور آپ اس میں سے زکوٰۃ نکال کر آگے مستحقین تک نہیں پہنچا سکتے تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نکال دیتے ہیں زکوٰۃ، اتنا اللہ نے دیا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ مال تو آئی جانا ہے، اپنے بھائی کو دیا ہوا ہے، نکال دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، بہرکیف اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو آپ کو پیسے دے نہیں رہا، ایک وہ بندہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل مکر چکا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، میں نے یعنی وہ مکر گیا ہے، 50,000 ہوں 1,00,000 ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے ایک وعدہ آپ سے کیا ہوا تھا اس وقت تک میں آپ کو دے دوں گا، ڈیلے کر رہا ہے، تو اس کا مسئلہ اور ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی۔ لہٰذا مال جب آ جاتا ہے نا، مال جس صورت میں بھی آپ کے پاس آ گیا، اگر اس کے اوپر سال گزر چکا ہے یا پہلے آپ صاحب نصاب تھے تو وہ مال ساتھ میں مل کر اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک آدمی نے بینک سے قرضہ لیا ہے یا ری مورگج کی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کر کر اس نے پیسے لیے ہیں کہ میں نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جب اس نے یہ نیت کیا کہ میں نے گھر تعمیر کرنا ہے تو وہ کتنی دیر میں کرنا چاہ رہا ہے۔ پتہ چلے کہ پیسہ اس نے آج نکال لیا اور گھر اس نے 5 سال کے بعد تعمیر کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ لیکن اگر بالکل قریب جیسے مثال کے طور پر 2 3 4 ماہ میں اس کا کام شروع ہونے والا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ مال چونکہ اس کی حاجت کے لیے ہے تو لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ پھر نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا امتیاز کریں کہ شریعت اسلام نے بچے کی ذمہ داری، لڑکے کی ذمہ داری آپ پر اس وقت تک رکھی ہے کہ جب تک لڑکا جوان نہیں ہو جاتا۔ شریعت اسلام نے 15 سال کے لڑکے کو بالغ قرار دیا اور یہ قانون 18 سال کے لڑکے کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیتا ہے۔ اور جو لڑکا بالغ ہو جائے، اب اس کی جو آگے شادی کے اخراجات یا ذمہ داریاں ہیں وہ باپ کے اوپر ہرگز نہیں ہیں، بلکہ وہ لڑکا جیسے ہی بالغ ہو چکا ہے اب ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں کہ وہ خود پیسے کمائے گا اور ان کو جمع کرے گا، اپنی شادی کے لیے وہ خود ہی اخراجات کرے گا۔ یہ ہے کہ لڑکی کا جو معاملہ ہے نا وہ تھوڑا اس سے جدا ہے۔ لڑکی کے لیے حکم یہ ہے کہ لڑکی کو جب تک آپ بیاہ نہیں دیتے، اس کا نکاح نہیں کر دیتے، اس وقت تک اس کے سارے اخراجات اور ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں۔